رافیل نے بیان کیا ہے کہ رستم جب روانہ ہوا تو اس نے جالینوس کو حکم دیا کہ وہ ہیرا کی طرف جائے۔ اس نے اسے حکم دیا کہ وہ عرب کے کسی شخص کو پکڑ کر لائے، لہٰذا وہ آزاد مرد 100 سپاہیوں کا دستہ لے کر نکلے، یہاں تک کہ وہ قادسیہ پہنچ گئے۔ وہاں ایک مسلمان انہیں قادسیہ کے پل کے نزدیک ملا، وہ دونوں اسے پکڑ کر لے گئے۔ لوگ تعقب کے لیے نکلے مگر وہ انہیں پکڑ نہ سکے، سوائے اس کے کہ مسلمانوں نے اس کے آخری حصے کو کچھ نقصان پہنچایا۔ جب وہ دونوں نجف پہنچے تو وہ اسے رستم کے پاس لے گئے۔ وہ اس وقت کوشی کے مقام پر تھا۔ رستم نے اس مسلمان سے پوچھا، تم کیوں آئے ہو اور تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم اللہ کا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس مسلمان نے کہا کہ اگر تم اسلام لانے سے انکار کرو تو تمہاری سرزمین اور تمہارے لوگوں کو ماتحت کرنا اور تمہارا خون بہانا۔ رستم نے کہا اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیے جاؤ۔ اس نے جواب دیا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس سے پہلے شہید ہو جائے تو اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو ہم میں سے باقی رہے گا اس کے لیے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ہمیں اس بات پر پورا ایمان اور یقین ہے۔ رستم نے کہا ہم تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اے رستم، تمہارے اعمال نے تمہیں ذلیل کیا ہے، اور انہی کی بدولت اللہ تمہیں مغلوب کرے گا، اور تمہارا ماحول تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ تم انسانوں سے مقابلہ نہیں کر رہے بلکہ قضاء و قدر سے مقابلہ کر رہے ہو۔ یہ سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، چنانچہ اس کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر رستم نے کوش سے روانگی اختیار کی تاکہ وہ برس کے مقام پر قیام کرے۔ وہاں اس کے ساتھیوں نے رعایا کے مال کو چھین لیا، عورتیں پکڑ لی اور شراب پینے لگے۔ دیہاتی رستم کے پاس فریاد لے کر آئے اور اپنے مال اور لوگوں کے نقصانات کی اس کے پاس شکایت کی تو رستم نے کھڑے ہو کر اس طرح مخاطب کیا، اے فارس کے رہنے والوں، خدا کی قسم اس عرب مسلمان نے سچ کہا تھا۔ خدا کی قسم ہمارے کاموں نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اس سے قبل جب ہم جنگ کرتے تھے تو ہمارا کردار تمہارے کردار سے بہتر ہوتا تھا۔ اس وقت خدا دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کرتا تھا۔ اس نے اچھے کردار، مقابلہ، ظلم، افائے عہد اور احسان کی بدولت تمہیں اپنے ملک میں سر بلند کر رکھا تھا، مگر جب تمہارے اندر انقلاب آ گیا اور تم یہ کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا رویہ تبدیل کر لیا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تم سے اپنی سلطنت کو چھین لے گا۔ اس کے بعد اس نے کچھ افراد کو بھیجا تو وہ کچھ ایسے لوگوں کو پکڑ لائے جن کی شکایت کی گئی تھی۔ اس نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد وہ سوار ہوا اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا۔ وہاں سے نکل کر اس نے دیر الاود کے سامنے قیام کیا اور پھر ملتت کی طرف کوچ کیا اور دریائے فرات کے قریب اہل نجف کے سامنے خوارنک سے لے کر غربین تک اپنے لشکر کو اتارا۔ اس کے بعد ہیرا والوں کو بلایا اور انہیں دھمکایا اور سخت تنبیہ کی۔ ابن بکیلہ نے اس کے جواب میں کہا، آپ ہمارے ساتھ دو باتیں جمع نہ کریں۔ پہلی بات یہ کہ آپ ہماری مدد کرنے سے عاجز رہے، اور اس کے بعد آپ ہمیں اس بات پر ملامت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو بچا لیا۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ اپنے راوی کے حوالے سے شعبی اور مقدام الحارثی نے بیان کیا ہے کہ رستم نے ہیرا والوں کو بلایا جبکہ اس کے خیمے دیر کے نزدیک قائم تھے۔ رستم نے کہا، اے دشمن اللہ کے دشمنوں، کیا تم ہمارے ملک میں عربوں کے داخلے سے بہت خوش ہو؟ تم ہمارے خلاف ان کے جاسوس ہو۔ تم نے مالی امداد سے انہیں طاقتور بنایا۔ اس پر انہوں نے ابن بکیلہ سے امداد طلب کی اور اس سے کہنے لگے، تم جا کر اس سے بات چیت کرو۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور کہا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم ان کے آنے سے خوش ہو۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ان کے کس کام سے ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، نیز وہ ہمارے مذہب پر نہیں ہیں، بلکہ وہ ہماری بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنمی ہیں۔ آپ یہ الزام لگایا ہے کہ ہم ان کے جاسوس ثابت ہوئے۔ انہیں ہماری جاسوسی کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ کے ساتھی ان کے مقابلے سے بھاگ گئے ہوں اور ان کے لیے تمام دیہات خالی کر گئے ہوں؟ ایسی صورت میں انہیں روکنے والا کون تھا؟ وہ جس طرح چاہیں آ جا سکتے ہیں، خواہ وہ دائیں طرف سے آئیں یا بائیں طرف سے، وہ پیش قدمی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں مالی امداد سے طاقتور بنایا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے تو اس اندیشے سے کہ کہیں ہم قیدی نہ بنا لیے جائیں یا جنگ میں ہمارے جنگجو مارے نہ جائیں، ہم نے اپنی حفاظت کی غرض سے مال دے کر معاہدہ کیا ہے، کیونکہ جب آپ کے سپاہی مقابلے میں ناکام رہے ہوں تو ہم ان سے زیادہ عاجز تھے۔ ہماری جان کی قسم آپ لوگ ہمیں ان سے زیادہ پسند ہیں اور ان سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ ہمیں ان سے بچائیے تو ہم آپ کے مددگار ثابت ہوں گے، کیونکہ ہم دیہات کی رعایا ہیں، ہم اس کے غلام ہیں جو ہم پر غالب آ جائے۔ یہ سن کر رستم نے کہا، یہ شخص سچ کہتا ہے۔ رافیل نے روایت کی ہے کہ رستم نے دیر کے مقابلے پر یہ خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اہل فارس کے لشکر میں داخل ہوا۔ اس نے ان کے تمام ہتھیاروں پر مہر ثبت کر دی۔
السری نے محمدان کے ساتھی نصر کے حوالے سے روایت کی ہے کہ رستم نے جالینوس کو حکم دیا کہ وہ نجف سے روانہ ہو جائے، تو وہ اگلی فوج لے کر روانہ ہوا اور نجف اور سلیحین کے درمیان اس نے قیام کیا۔ رستم نے کوچ کر کے نجف میں قیام کیا۔ اس عرصے میں اس نے 4 مہینے گزار دیے، کیونکہ مدائن سے نکل کر اس نے سابات میں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سے وہ مختلف مقامات پر ٹھہرتا رہا، نہ تو وہ آگے بڑھتا اور نہ وہ جنگ کرتا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ عرب والے اس جگہ سے تنگ آ جائیں گے اور جب انہیں تکالیف پہنچے گی تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ وہ عربوں سے جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے۔ وہ جنگ کو طول دینا چاہتا تھا، مگر بادشاہ جلد جنگ شروع کرنے کا حکم دے رہا تھا اور اسے پیش قدمی کرنے پر آمادہ کرنے پر مصر تھا۔ آخرکار اسے جنگ میں گھسنا پڑا۔ رستم جب نجف آیا تو اس نے دوبارہ یہ خواب دیکھا کہ ایک فرشتے کے ساتھ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت عمر بھی ہیں۔ فرشتے نے اہل فارس کے تمام ہتھیار لے کر ان پر مہر ثبت کر دی۔ اس کے بعد انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ نے وہ تمام ہتھیار حضرت عمر کو دے دیے۔ صبح کے وقت جب رستم اٹھا تو اس کو رنج و غم میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بات دیکھ کر رافعیل اسلام کی طرف مائل ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جنگ کو طول دیں گے، لہٰذا انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کو لکھا کہ وہ ان کی زمین کے حدود پر قیام کریں اور طویل عرصہ تک ان کا مقابلہ کریں تاکہ وہ پریشان ہو جائیں۔ لہٰذا مسلمانوں نے قادسیہ کے مقام پر قیام کیا۔ وہ صبر کرنے اور طویل مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے نور کی تکمیل کرے۔ وہاں مسلمان اطمینان کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے سوار عراق پر حملہ کر کے اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کر لیتے تھے اور طویل مقابلے کی تیاری کر لیتے تھے۔ فتح حاصل ہونے تک وہ اسی حالت میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرف ضروری امداد بھیجتے رہتے تھے۔ محمد طلع زیاد نے بیان کیا ہے کہ فوجی دستے گھومتے رہتے۔ رستم نجف میں تھا اور جالینوس نجف اور سلیحین کے درمیان تھا۔ ذوالحاجب رستم اور جالینوس کے درمیان تھا۔ مصر مرزان اور مہران اپنے دونوں پہلوؤں پر تھے۔ بیرزان عقبی حصے پر تھا اور زاز ابن بہشن صاحب فرات پیدل فوج پر تھا اور کناری مجردہ پر تھا۔ اس کا کل لشکر 1,24,000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 15,000 افراد شرفاء کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تمام فوجیں تواتر کے ساتھ تھیں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں تاکہ جنگ شروع ہوتے ہی ایک دم حملہ کر دیں۔ موسیٰ بن ظریف نے بیان کیا ہے کہ لوگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ہم اس جگہ سے اکتا گئے ہیں، لہٰذا آپ پیش قدمی کریں۔ حضرت سعد نے یہ بات کہنے والوں کو دمکایا اور فرمایا، جب تم اپنی رائے کو کافی سمجھتے ہو تو تم تکلیف نہ کرو، ہم صاحب الرائے عقل مندوں کی رائے کے مطابق پیش قدمی کریں گے۔ جب تک ہم تم سے خاموش ہیں تم بھی خاموش رہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے طلیحہ اور عمر کو جاسوسی کے لیے سواروں کے بغیر بھیجا اور سواد اور حمیزہ 100 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے دریاؤں کے نزدیک غارت گری کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ آگے تک نہ جائیں۔ رستم کو یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ اس نے ان کی طرف سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ دشمن کے سوار آگے بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے عاصم بن عمر اور جابر الاسدی کو بلایا اور ان دونوں کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ہدایت کی کہ وہ بھی اسی راستے پر ان کی تلاش میں جائیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو ان کے مقابلے پر تم سردار ہو۔ ان دونوں دریاؤں اور استیمیہ کے درمیان عاصم بن عمر کی ان سے جھڑپ ہوئی۔ اہل فارس کی سوار فوج بہت پریشان تھی اور وہ ان کے پاس سے نکلنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اس موقع پر سواد حمیزہ سے کہہ رہے تھے، تم 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرو، یا تو ان کا مقابلہ کرو اور میں مال غنیمت واپس لے جاؤں، یا میں ان کا مقابلہ کروں اور تم مال غنیمت لے جاؤ۔ حمیزہ نے کہا، تم ان کا مقابلہ کرو اور میرے دستے کا بھی انتظام کرو، میں تمہارے مال غنیمت کو پہنچا دوں گا۔ لہٰذا سواد مقابلے کے لیے رہ گئے اور حمیزہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں عاصم بن عمر کا دستہ ملا۔ حمیزہ نے خیال کیا کہ یہ اہل عجم کے سواروں کا دوسرا دستہ ہے، لہٰذا وہ ہٹ کر جانے لگے۔ جب ایک دوسرے کو پہچان گئے تو وہ مال غنیمت لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت عاصم سواد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے فارس والوں نے ان کے کچھ حصے کو نقصان پہنچایا تھا، مگر جب انہوں نے عاصم کو دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور جو انہوں نے حاصل کیا وہ سب چھوڑ گئے۔ مسلمان فتح اور مال غنیمت اور سلامتی کے ساتھ حضرت سعد کے پاس واپس آ گئے۔ طلیحہ اور عمر باہر نکلے۔ طلیحہ کا تعلق رستم کے لشکر سے تھا اور عمر کا تعلق جالینوس کے لشکر سے۔
तलीहा तन तनहा निकले थे और अम्र लश्कर के साथ रवाना हुए। आपने इनके पीछे कैस बिन हुबैरा को भेजा और फरमाया कि अगर तुम्हें जंग करनी पड़े तो तुम उनके सिपा सालार हो। आपका मकसद ये था कि चूँकि तलीहा ने नाफरमानी की है इसलिए इन्हें नीचा दिखाया जाए। अमर ने आपकी इताअत की थी। रवाना होने के बाद कैस की मुलाकात अमर से हुई। उन्होंने पूछा तलीहा कहाँ है। अमर ने कहा मुझे इसका कोई इल्म नहीं। जब वो दोनों जैफ के जानिब से नजफ़ की तरफ पहुँचे तो कैस ने इनसे पूछा कि तुम्हारा क्या मकसद है। अमर ने कहा मैं चाहता हूँ कि इनके लश्कर के करीबी हिस्से पर हमला कर दूँ। वो बोले कि क्या सिर्फ इतने सिपाहियों के साथ? अल्लाह की कसम मैं तुम्हें ये काम न करने दूँगा। क्या तुम मुसलमानों से वो काम करा रहे हो जो उनकी कुव्वत से बाहर है? अमर ने कहा तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक़ है? उन्होंने जवाब दिया मुझे तुम पर अमीर बनाया गया है और अगर मैं अमीर ना भी होता तो इस सूरत में भी तुम्हें इस काम की इजाज़त न देता। असवद बिन यजीद ने भी चंद आदमियों के साथ इस बात की गवाही दी कि हज़रत साद ने इन्हें तुम पर अमीर मुकर्रर किया है और तलीहा पर भी मुकर्रर किया है जबकि तुम सब इकट्ठे हो जाओ। इस पर अमर ने कहा कि अल्लाह की कसम वो ज़माना जबकि तुम मुझ पर अमीर हो बहुत बुरा ज़माना है। अगर मैं तुम्हारे दीन से बिल्कुल निकल कर अपने पहले मज़हब पर चला जाऊँ और इसकी हिमायत में जंग करता हुआ मर जाऊँ, ये बात मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि तुम मेरे ऊपर दोबारा अमीर बनो। अगर तुम्हारे हाकिम ने दोबारा यही तरीका इख्तियार किया तो हम ज़रूर उसको छोड़ कर चले जाएंगे। कैस ने कहा तुम्हें बाद में इसका इख्तियार है, मैं इस वक्त तुम्हें लौटने का हुक्म दे रहा हूँ। चुनांचा वो दोनों अपने सवारों को साथ लेकर हज़रत साद के पास वापस आ गए और इस वक्त हर एक ने अपने साथी की शिकायत की। कैस ने अमर की नाफरमानी की शिकायत की और अमर ने कैस की सख्त कलामी का गिला किया। हज़रत साद ने फरमाया ए अमर, खैरियत और सलामती मुझे ज़्यादा महबूब है इस बात से कि 1000 अफराद को कत्ल करके 100 मुसलमानों का नुकसान हो। क्या तुम 100 आदमी लेकर अहले फ़ारिस के मैदान जंग में पहुंचना चाहते हो और इनसे मुकाबला करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे ज़्यादा जंगी कामों को जानते हो? अमर ने कहा बहरहाल वही बात थी जो मैंने बयान की है। हज़रत तलीहा रज़ी अल्लाह अन्हो ईरानियों के लश्कर की तरफ रवाना हुए, हत्ता कि चांदनी रात में इसके अंदर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक शख्स के खैमे की तनाबें तोड़ दी और उसके एक घोड़े को हंका कर ले गए। वहां से वो जुल हाजिब के लश्कर में पहुंचे और एक दूसरे शख्स के खैमे में घुसकर उसके घोड़े को खोल लिया। फिर जालिनूस के लश्कर में पहुंचे, वहाँ भी एक और शख्स के खैमे में घुस गए और उसके घोड़े को खोल कर ले गए। फिर वो खरारा के मकाम पर आए। जो सिपाही नजफ़ में था वो निकला और जो जुल हाजिब के लश्कर में था वो भी निकला। इनके पीछे वो शख्स भी जो ताक़ुब में रवाना हुआ जो जालिनूस के लश्कर में था। सबसे पहले जालिनूस का सिपाही उनके पास पहुंचा, फिर वो जुल हाजिब का सिपाही और आखिर में नजफ़ी सिपाही आया। हज़रत तलीहा रज़ी अल्लाह अन्हो ने पहले दोनों सिपाहियों को ठिकाने लगाया और आखिरी सिपाही को कैद कर लिया और इसे हज़रत साद के पास ले गए। उसने तमाम इतलात दी और मुसलमान हो गया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हो ने इसका नाम मुस्लिम रखा और वो हज़रत तलीहा के साथ रहने लगा और तमाम जंगों में इनके साथ शिरकत की। अबू उस्मान नहदी से अलसरी ने रिवायत की है कि जब हज़रत उमर ने हज़रत साद को फ़ारिस भेजा तो उनसे अहद कर लिया कि जब वो वहाँ किसी चश्मे के पास किसी ताकतवर और बहादुर सरदार के पास से गुज़रें तो रवाना कर दिया करें, अगर ना जा सकें तो इसे अपने लिए इंतखाब कर लें। चुनांचे हज़रत उमर के हुक्म से वो 12,000 जंगजू सिपाहियों के साथ कादसिया आए। वहाँ बाज़ लोगों ने उनकी मदद की। इनमें से बाज़ जंग से कबल मुसलमान हो गए थे और बाज़ जंग के बाद इस्लाम ले आए। इन लोगों को माल गनीमत में शरीक कर लिया गया और अहले कादसिया के वज़ाइफ के बराबर इनके 2000 वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। उन्होंने अरब के सबसे ज़्यादा ताकतवर कबीले को मालूम करने के बाद तमीम के कबीला से दोस्ताना तल्लुकात का सिलसिला कायम कर लिया था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जासूसों को भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो किसी शख्स से मिलकर अहले फ़ारिस के बारे में मालूमात हासिल करें। चुनांचे ये जासूस कुछ इख्तलाफ के बाद रवाना हुए, जबकि मुअज़्ज़ज़ सरदार इस बात पर मुत्फ़िक़ हो गए थे कि ये जमात 1 से लेकर 10 तक होनी चाहिए। इसके मुताबिक हज़रत साद ने तलीहा को 5 अफराद के साथ भेजा और अमर बिन मादी कर्ब को भी 5 अफराद के साथ भेजा और इनकी रवानगी इस वक्त हुई जबकि रुस्तम ने जालिनूस और जुल हाजिब को आगे रवाना किया था और मुसलमानों को नजफ़ से इनके रवाना होने की खबर न थी। वो भी चंद किलोमीटर चले थे कि उन्होंने इनके असला खाने और दीगर साजो सामान को देखा। इस पर कुछ लोगों ने कहा तुम अपने अमीर के पास चले जाओ, क्योंकि उन्होंने तुमको इस वक्त रवाना किया था जबकि उनका गुमान था कि दुश्मन नजफ़ में है, लिहाजा अब तुम अमीर को इस बात की इतला दो।
कुछ लोगों ने कहा, वापस ना जाओ और अपने दुश्मन से खौफ ना खाओ। अमर ने अपने साथियों से कहा कि तुम सच कहते हो। तलिया ने अपने साथियों से कहा कि तुम झूठ बोलते हो, इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम कोच की खबर दो, तुम्हें सिर्फ नेक काम के लिए भेजा गया है। वो बोले, आप क्या चाहते हैं? वो बोले, मैं चाहता हूँ कि मैं दुश्मन के मुकाबले में ख़तरा मोल लूँ या मारा जाऊँ। वो कहने लगे कि तुम्हारे दिल में गद्दारी है। अकाशा बिन मोहसन के कत्ल के बाद तुम फलाह ना पाओगे, तुम हमारे पास वापस चले आओ। तलिया अपने बात पर कायम रहे। इस अरसे में हज़रत साद को इनके कूच की खबर मिली तो उन्होंने कैस बिन हुबैरा लस्दी को 100 अफराद पर सरदार बनाकर भेजा और हिदायत की कि अगर इन्हें मुसलमानों का दस्ता मिल जाए तो इनके सरदार भी मुकर्रर किए गए और इनके पास इस वक्त पहुँचे जब वो रवाना हो चुके थे। जब हज़रत उमर ने कैस को देखा तो वो कहने लगे कि इनके सामने जुर्रत का इजहार करो और बताओ कि वो गारत गरी का इरादा कर रहे हैं, लिहाजा वो इन्हें लौटा कर ले आए। मगर तलीहा जा चुके थे। इन मुसलमानों ने वापस आकर हज़रत साद को मतला किया कि दुश्मन करीब आ गया है। हज़रत तलीहा आगे बढ़कर रुस्तम के लश्कर के अंदर पहुंच गए और रात भर वहां घूमते रहे, दुश्मन को ताड़ते रहे। जब रात गुजर गई तो अपने अंदाजे के मुताबिक लश्कर के एक बेहतरीन सिपाही के पास आए। वहाँ उन्होंने उसका घोड़ा देखा जो दुश्मन के घोड़ों में बेमिसाल था और उसका सफ़ेद खैमा भी बेमिसाल था। लिहाजा उन्होंने तलवार निकाल कर घोड़े की बाग काट कर इसे अपने घोड़े की बाग के साथ बांध लिया और अपने घोड़े को हरकत देकर दौड़ा कर ले गए। वो आदमी और दूसरे लोग इन्हें देखकर चीखों पुकार करने लगे और इनके ताक़ुब में आसमान और दुश्वार गुजार रास्तों पर अपने घोड़े दौड़ाए। बाज बगैर जीन के सवार होकर जल्दी से इनके ताक़ुब में दौड़े। इसी असना में सुबह हो गई और दुश्मन का एक शाह सवार इनके पास पहुंच गया। जब वो सामने आया और हमला करने के लिए नेज़ा उठाया ही था कि हज़रत तला ने इसके घोड़े को बिदका दिया। वो ईरानी इनके सामने गिर पड़ा। इस वक्त तलिया ने हमला करके इसकी पुश्त नेज़े से तोड़ दी। इतने में दूसरा भी आ गया। उसने उसके साथ वही अमल किया जो पहले के साथ किया था। फिर तीसरा आदमी भी पहुंच गया। जब उसने अपने दोनों साथियों को जो कि उसके चचा ज़ाद भाई थे मकतूल देखा तो उसके गैज़ो गज़ब में इजाफ़ा हो गया। जब वो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु तलीहा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा और नेज़ा मारना चाहता था कि इतने में हज़रत तलिया ने उसके घोड़े को गिरा दिया। वो भी उनके सामने गिर गया। इस शख्स का पीछे जिक्र किया जा चुका है। हज़रत तलिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर हमला करते हुए इसे गिरफ़्तार करने की दावत दी। जब ईरानी को ये यकीन हो गया कि आप उसे कत्ल कर देंगे तो उसने गिरफ़्तारी दे दी। हज़रत तलीहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे अपने साथ दौड़ने का हुक्म दिया। इतने में बहुत से लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि लश्कर के 2 शाह सवार मारे गए हैं और तीसरा गिरफ़्तार है। हज़रत तलीहा रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त उसके लश्कर के नज़दीक पहुंच गए थे, मगर वो तमाम पीछे हट गए और जब इनका लश्कर तैयार हो रहा था तो तलीहा इन्हें डराते हुए वहां से निकल आए और तमाम सिपाहियों ने इनको निकलने का रास्ता दे दिया। वो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंच गए। हज़रत साद ने इन्हें देखकर पूछा कि क्या ख़बर लाए हो। उन्होंने कहा, मैं इनके जंगी खैमों के अंदर पहुँच गया था और वहाँ रात भर घूमता रहा और अपने अंदाजे और कोशिश के मुताबिक इनके बेहतरीन शख्स को पकड़ लाया हूँ। मुझे यकीन के साथ नहीं मालूम कि क्या मैंने ठीक काम किया है या गलत काम किया है। ये शख्स मौजूद है, आप इससे दरियाफ्त कर लीजिए। हज़रत साद ने अपने और इस ईरानी के दरमियान एक तर्जुमान को बिठाया। वो ईरानी बोला, अगर मैं सच बात कहूँ तो क्या आप मेरी जान बख्श देंगे? आपने फरमाया, हाँ, जंग में सच बोलना हमारे नज़दीक झूठ बोलने से ज़्यादा पसंदीदा है। ईरानी ने कहा कि मैं अपनी मालूमात बताने से पहले आपके इस साथी के बारे में आपको आगाह करूंगा। मैं बहुत सी जंगों में शरीक हुआ हूं और दाद शुजाअत भी है। मैंने बहुत से बहादुर इंसानों के हालात भी सुने हैं और बचपन के ज़माने से लेकर मौजूदा ज़माने तक बहुत से बहादुर इंसानों से मुलाकात की है, मगर ना मैंने कभी देखा और ना सुना कि कोई शख्स ऐसे 2 लश्करों में से गुजरा हो जहाँ से गुजरने की बड़ी बड़ी सूरमा जुर्रत नहीं कर सकते। वहाँ 70,000 सिपाही मौजूद थे और हर एक की खिदमत पर 5 या 10 अफराद मामूर थे। यह शख्स वहाँ दाखिल होकर खाली ना निकला, बल्कि उसने लश्कर के शाह सवार का सामान छीना, खैमे की तनाबों को तोड़ डाला। हमने उसका ताक़ुब किया। जब पहला सवार उसके पास पहुंचा जो 1000 सवार के बराबर था तो उसने इसको मौत की घाट उतार दिया। उसके बाद इस जैसा दूसरा सवार मुकाबले के लिए आया तो उसे भी इसने कत्ल कर दिया और इसके बाद मैं ख़ुद उनके मुकाबले के लिए पहुंचा और अपने बारे में मेरा ये ख्याल था कि शायद ही मेरे बराबर कोई शाह सवार अब बाकी रह गया हो। मैं इन दोनों मकतूलों का इंतकाम लेना चाहता था क्योंकि वो दोनों मेरे चचा ज़ाद भाई थे, मगर मुझे मौत नज़र आई।
اس لیے میں نے گرفتاری دے دی اور قید کو قبول کیا۔ اس کے بعد اس نے فارس والوں کے بارے میں معلومات دی کہ ان کا لشکر 1,20,000 پر مشتمل ہے اور اتنے ہی ان کے خدام اور تابع دار ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سعد نے اس کا نام مسلم رکھا اور وہ حضرت طلحہ کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ کی قسم تم کبھی شکست نہیں کھا سکو گے جب تک تم وفاداری، سچائی، اصلاح اور غمخواری اور ہمدردی کے اوصاف پر قائم رہو گے۔ اب مجھے اہل فارس کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موسیٰ بن طریف کے حوالے سے السری نے مجھے لکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قیس بن حبیر الاسدی سے فرمایا، اے عقل مند، باہر جاؤ اور اس وقت تک دنیا کی کسی چیز کی طرف توجہ نہ دو جب تک کہ تم مجھے دشمن کے بارے میں معلومات فراہم نہ کرو۔ لہٰذا وہ روانہ ہوئے اور انہوں نے عمر بن مادی کرب اور طلحہ کو روانہ کیا۔ جب وہ پل کے سامنے آئے تو تھوڑے ہی چلے تھے کہ انہیں سامنے ایک بڑا لشکر نظر آیا جو اپنے مقام سے روانہ ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ رستم نے نجف سے کوچ کیا ہے اور وہ ذو الحاجب کے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ جب جالینوس نے کوچ کیا تو ذو الحاجب کے مقام پر پہنچ گیا۔ جالینوس تیرینہ آباد کے طرف سے روانہ ہوا اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس نے سواروں کا دستہ آگے بھیج دیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عمر اور طلحہ کو اس کے لیے روانہ کیا تھا، انہیں عمر کی ایک بات کی خبر ملی تھی۔ انہوں نے قیس بن حبیرہ کو اس سے قبل کہا تھا، اے مسلمانوں، اپنے دشمن سے جنگ کرو۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھگا دیا گیا۔ اس کے بعد قیس نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ ان کے 12 افراد مارے گئے اور 3 آدمی گرفتار ہوئے اور بہت سا سامان حاصل ہوا۔ یہ مال غنیمت لے کر وہ حضرت سعد کے پاس پہنچے اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ خوشخبری ہے، انشاءاللہ تم ان کے عظیم لشکر سے مقابلہ کرو گے تو ان کی طاقت بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے عمر اور طلحہ کو بلوایا اور فرمایا کہ تم نے قیس کو کیسا پایا؟ عمر نے جواب دیا، امیر ہم سے زیادہ لوگوں سے واقف ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت زندگی بخشی اور جو قلوب مردہ ہو چکے تھے انہیں زندہ کیا۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم جاہلیت کے کاموں کو اسلام کے کاموں پر ترجیح نہ دو، ورنہ تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے اور تم زندہ رہو گے۔ تم ہمارے احکام کو توجہ سے سنو اور ان کی اطاعت کرو، لوگوں کے حقوق کا اعتراف کرو، کیونکہ لوگوں نے ایسی قومیں دیگر اقوام کی مانند نہیں دیکھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہو۔ جب رستم سلیحین کے مقام پر قیام پذیر ہوا تو اس نے دوسرے دن جالینوس اور ذو الحاجب کو آگے روانہ کیا۔ جالینوس نے کوچ کر کے زہرہ کے سامنے پل کے قریب قیام کیا۔ ذو الحاجب ایسز آباد میں اس کے مقام پر ٹھہرا۔ رستم خرارہ کے مقام پر ذو الحاجب کے مقام پر قیام پذیر ہوا اور پھر اس نے ذو الحاجب کو آگے روانہ کیا۔ جب وہ عتیق کے مقام پر پہنچ گیا تو اس نے بائیں طرف رخ کیا اور جب وہ قدیس کے نزدیک پہنچا تو اس نے خندق کھود دی۔ جالینوس نے بھی کوچ کیا اور وہاں ٹھہر گیا۔ جب حضرت سعد کے اگلے لشکر کے سردار زہرہ بن الحویہ تھے، ان کے دونوں پہلوؤں پر عبداللہ بن المطعم اور شرجیل بن الصمت کندی تھے۔ ایک دوسرے لشکر کے سردار عاصم بن عمرو تھے۔ تیر انداز اور پیادہ فوج کے الگ الگ سردار مقرر تھے۔ خبر رساں دستے پر سواد بن مالک تعینات تھے، جبکہ رستم نے اپنی فوج کے اگلے حصے پر جالینوس کو سردار مقرر کیا تھا اور اس کے دونوں پہلوؤں کے لشکر پر ہرمزان اور مہران مقرر تھے۔ مجردہ پر ذو الحاجب تھا اور خبر رساں دستے پر بیرزان تھا اور پیدل فوج پر زاز بن بہشن تھا۔ جب رستم عتیق کے مقام پر پہنچا تو اس نے حضرت سعد کے لشکر کے سامنے پڑاؤ ڈالا اور سپاہیوں کو اتارنا شروع کیا۔ چنانچہ لوگ آتے رہے اور اترتے رہے، یہاں تک کہ لشکر کی کثرت کی وجہ سے اس کے اتارنے میں شام ہو گئی، اس لیے انہوں نے رات وہیں گزاری۔ مسلمانوں نے ان کی کوئی مزاحمت نہ کی۔ سعید بن المرزبان بیان کرتے ہیں کہ جب رستم کا لشکر صبح کے وقت اٹھا تو رستم کا نجومی اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے اس نے وہ خواب بیان کیا جو رات کے وقت اس نے دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں نے آسمان میں ایک ڈول دیکھا جس کا پانی انڈیل دیا گیا ہو۔ میں نے مچھلی دیکھی جو پایاب پانی میں تڑپ رہی ہے۔ میں نے شتر مرغ دیکھے اور پھول زہرہ دیکھا جو کھل رہا ہے۔ رستم نے کہا، کیا تم نے یہ خواب کسی اور کو بتایا؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس پر رستم نے کہا کہ تم اسے خفیہ رکھو۔
شعبی بیان کرتے ہیں کہ رستم نجومی تھا، وہ خواب دیکھتا تھا اور وہ اس پر رویا کرتا تھا۔ جب وہ کوفہ کے نزدیک پہنچا تو اس نے یہ خواب دیکھا کہ حضرت عمر اہل فارس کے لشکر میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک بادشاہ تھا جس نے ان کے ہتھیاروں پر مہر لگا دی اور انہیں باندھ کر حضرت عمر کے سپرد کر دیا۔ قیس بن ابی حازم جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے بیان کرتے ہیں کہ رستم کے پاس 18 ہاتھی تھے اور جالینوس کے پاس 15 ہاتھی تھے۔ شعبی کہتے ہیں کہ رستم کے پاس جنگ قادسیہ میں 30 ہاتھی تھے۔ سعید بن المرزبان ایک دوسرے شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رستم کے پاس 33 ہاتھی تھے۔ ان میں صابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جس سے تمام ہاتھی مانوس تھے اور وہ سب سے بڑا اور پرانا تھا۔ رافیل نے بیان کیا ہے کہ رستم کے پاس 33 ہاتھی تھے، اس کے مرکز قلب میں 18 ہاتھی تھے اور دونوں پہلوؤں پر 15 ہاتھی تھے۔